الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دینا حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوان ملت عزیز طلبہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس کی کبریائی اس کی بڑائی ہم پر لائق و زیبا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام آج ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام وہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے محرم کہا جاتا ہے یہ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو کر کے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے یہ اسلامی مہینہ ہے یہ اسلامی جنتری ہے یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری شناخت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد خلیفہ اول آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا زمانہ بھی قلیل تھا لیکن ختم ہو گیا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا خلافت
راشدہ کا دور چل رہا ہے، دوسرے خلیفہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے وہ سنتے چلیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہوا، اور خلافت چل رہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہاں پر پھر یہ مشورہ ہونے لگا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر کے 17 سال ہو چکے تھے۔ 17 ہجری میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آتا ہے، ایک رسالہ آتا ہے، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، وہ شعبان کے مہینے میں وہ خط آتا ہے، شعبان کی تاریخ لکھی تھی مثلاً 5 شعبان، اور اس کے بعد میں سال نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون سا سال ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور آپ سے التماس کیا کہ حساب کتاب کے لیے، محکموں میں فیصلوں کے لیے، خط و کتابت کے لیے، اور حکومت کے تمام ضروری چیزوں میں اگر سال نہ لکھا جائے گا اور صرف مہینہ لکھ دیا جائے گا، جیسے آج کے اس خط میں لکھا ہوا ہے 5 شعبان، تو شعبان کون سا شعبان، پچھلے یا اس سے پچھلے والا شعبان، کون سا سال پکڑا جائے گا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب سنتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کی میٹنگ کرتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کر کے جمع کر کے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ضروری ہے حساب و کتاب کے لیے، اور دوائر حکومیہ میں، حکومت کے اداروں میں تاریخ ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سال کا تعین کیا جائے۔ اب معاملہ یہ آیا کہ کہاں سے شروعات کی جائے، اسلامی سال کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے اور 4 پرستاؤ، 4 طرح کی آراء پیش کی گئیں، اور کچھ آراء تھی، لیکن جو اہم 4 جو ہے آراء رائے جو ہے صحابہ کرام نے پیش کی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، جب آپ کی پیدائش ہوئی وہاں سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اور دوسری رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کی ابتدا کی جائے جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا۔ اور تیسری رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا اسی ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اور چوتھی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، وہاں سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چاروں آراء جاننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور اندیش خلیفہ اور اللہ والا کہتا ہے کہ الحجرۃ ہی التی فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ کہا کہ ہجرت ہی وہ چیز ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کیا، حق اور باطل کے درمیان واضح ایک مرحلہ
جو ہے پیدا ہوا ہجرت سے، تو بس ہجرت ہی کو تم لوگ تاریخ بنا لو، فارخوا بہا، تو یہیں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کرو ہجرت سے۔ چنانچہ 17 ہجرت کا سال تھا، اور وہاں سے عمر فاروق کا زمانہ تھا، وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ربیع الاول سے نہیں شروع کیا گیا۔ جو نہیں جانتے وہ یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ربیع الاول کو ہجرت شروع کیا تھا مکے سے، اور 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے تھے۔ لیکن ربیع الاول سے نہ کر کے محرم الحرام سے، محرم سے اس سال کی ابتدا کی گئی۔ پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم ہے، اور اس محرم کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے، ٹٹولیں گے، تب پتہ پائیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام میں جتنا روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رکھتے تھے روزہ۔ شعبان، یہ 2 مہینے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، اور محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اور عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھتے ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رأى اليہود تصوم یوم عاشورہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، کیسا روزہ ہے، یہ کس طرح کا روزہ تم لوگ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ تب ان یہودیوں نے، مدینہ والوں نے کہا کہ اے محمد، آپ نہیں جانتے، ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ تو بڑا نیک دن ہے، بڑا اچھا دن ہے، بڑا شبھ دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو، آپ کے متبعین کو، بنی جو ہے ان کے دشمنوں سے، یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے اللہ رب العالمین نے اسی دن نجات دیا تھا۔ تو فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے شکرانے کے طور پہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے اور اللہ نے انہیں بچایا تھا فرعون اور اس کی فوج سے، ان ظالموں سے، اور شکرانے کے طور پہ موسیٰ نے روزہ رکھا تھا اور تم لوگ روزہ رکھتے ہو، فَأَنَا أَحَقُّ مِنْكُمْ بِمُوسَىٰ، تو میں تو تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ فصامہ وامر بصیامہ، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا 10 محرم کا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اور جب انہوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا کہ
ان کے دشمنوں کو اللہ نے اس دن غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو، آپ کے متبعین کو، آپ پر جو ایمان لائے تھے، اور بنی اسرائیل کے جو کمزور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو نجات دیا تھا، انہیں سمندر اور دریا پار کرا دیا، اور اسی سمندر میں، اسی دریا میں فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا تھا۔ تو یہ واقعہ جاننا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پہ رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کا معاملہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، یہودی رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد معاملہ آیا، یہ روزہ رکھتے رہے کئی سالوں تک۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، آخری ایام تھے، اور اس سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جیسے 10 محرم کو تو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کا حکم ہے شریعت اسلامیہ میں۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم زندہ رہیں گے اگلے سال تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 10 کا، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، تاکہ جو ہے ان کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی، یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اصل روزہ تو 10 کا ہے، لیکن 10 کو رکھیں گے ہی رکھیں گے، اور 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت، یہ بھی بخاری مسلم کی۔ تو راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آیا نہیں محرم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگلے سال 9 10 کا روزہ رکھیں گے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 10 کا روزہ رکھو، یومن قبلہ او یومن بعدہ، یعنی 10 کا تو روزہ رکھنا ہے، وہی دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات اللہ نے دیا تھا، تو شکرانے کے طور پہ 10 کو تو رکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یومن قبلہ، یا تو 10 سے پہلے ایک روزہ رکھو، یعنی 9 کو اور 10 کو، او یومن بعدہ، یا 9 کو نہ رکھ سکو تو 10 کو رکھو اور 11 کو رکھو۔ اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی، اور یہ شکرانے کا روزہ جو بڑے ثواب کا روزہ ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ میں اس روزے سے، یوم عاشورہ کے روزے سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ احتساب، یہ امید رکھتا ہوں اس ثواب کی کہ اللہ رب العالمین ایک سال، پچھلے ایک سال، پورے ایک سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اب اس سے فضیلت کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک روزہ رکھیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ثواب کی مجھے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین گزشتہ ایک سال، جو ایک سال گزر گئے ہوتے ہیں، اس ایک سال کا پورا گناہ معاف کر دے گا اللہ رب العالمین۔ علماء نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ اس روزے کے مقابلے میں، پاداش میں اللہ جو معاف کرے گا ایک سال کے گناہ، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہیں۔ بڑے گناہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے توبہ کرنا۔ بڑا گناہ اگر گناہ کبیرہ انسان کرتا ہے تو جو ایک سال، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے سے،
وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ بڑے گناہ معاف اس وقت ہوں گے اگر کوئی کرتا ہے تو اسے توبہ کرنا ہوگا، اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کے حضور میں شرمندہ ہونا ہوگا، اللہ کے حضور میں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اور اس گناہ کو جو گناہ کر رہا ہے، جس سے توبہ کر رہا ہے، اسے چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر حقوق العباد سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی گناہ، تو وہ حقوق العباد بندوں کا حق اگر مارا ہے اور اس سے توبہ کرنا ہے تو ضروری یہ بھی ہے کہ بندے کا حق واپس کرے۔ اس طرح سے توبہ کرنا پڑے گا بڑے گناہ کے لیے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ 1 سال کے 10 محرم الحرام کے عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو 1 سال گزشتہ 1 سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے بتلایا کہ شارحین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے 1 سال کے جتنے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رہی فضیلت محرم الحرام کے مہینے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے اس محرم کے مہینے میں، اور ہم تمام لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ مدینہ آنے کے بعد یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کے نتیجے میں شکرانے کے طور پہ روزہ 10 محرم کا رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، موسیٰ کا معاملہ ہے تو میں روزہ رکھوں گا، اور آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اسی طرح سے ایک روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ اگر ہم اور آپ رکھتے ہیں تو 1 سال کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے فضیلت محرم الحرام کے مہینے کی۔ اور محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے، جیسا کہ آیت میں ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے آسمان و زمینوں کی پیدائش کی ہے، پیدا کیا ہے، تب سے سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینے حرمت والوں کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت میں اس کی شرح بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ السنۃ 12 شہرا، سال پورا 1 سال کتنے کا ہوتا؟ 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مہینے حرمت والے برابر یعنی مسلسل ہیں، وہ کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ محرم کا مہینہ پتہ چلا کہ حرمت والے مہینے میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چوتھا حرمت والا مہینہ کون ہے؟ رجب مضر، یہ مضر قبیلے کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا تھا رجب کو، تو رجب کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ میں جو رجب کا مہینہ پڑتا ہے، ایک وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محرم الحرام کی فضیلتوں میں سے اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے میں سے ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا جانتے ہیں؟ یہ مہینے 4 جو ہوتے تھے حرمت والے، اس میں جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب کے لوگ، عرب کے قبائل اس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اس حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اس میں اگر کوئی ان کے گھر کے لوگوں کو مار دے، ان کے قبیلے کے لوگوں کو بھی مار دے، تو وہ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔
حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ عرب کے یہاں یہ اسلام سے پہلے یہ جو ہے ان کے یہاں اس کا احترام تھا ان 4 مہینوں کا، اور پھر اسلام آنے کے بعد ان کے جو ہے ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی عظمت میں، ان کی فضائل، ان کی فضیلت میں تو اور اضافہ ہوا۔ تو پتہ چلا کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہماری تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی جنتری کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ابھی اس کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا کہ کیسے کیسے مشورہ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اسلامی سال کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہ فیصلوں کے بعد، آرا کے بعد، مشوروں کے بعد یہ اس فیصلے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروعات کی جائے اس مہینے، اس سال کی، اسلامی سال کی۔ چنانچہ وہاں سے یہ اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ عمر فاروق جیسا دور اندیش خلیفہ، اس نے اسلامی تاریخ کو ہجرت سے جوڑ کر کے مسلمانوں کو ایک نایاب تحفہ دیا، کیونکہ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا اور دوائر حکومیہ کا دائرہ اور گورنر بڑھتے گئے، تمام زمینیں فتح ہوتی چلی گئیں، 12 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنی زمینیں دنیا میں سکندر اعظم کا نام جو لوگ لیتے ہیں 17 لاکھ مربع میل اس نے فتح کیا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ 10 سالوں میں وہ بھی فتح کیا تھا، اور 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ ان 10 سالوں میں نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ منظم فوج تھی، نہ اتنے اسلحے تھے، اس کے باوجود اس سے 5 لاکھ زیادہ یعنی 22 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا تو اسلامی سال کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ رسائل آتے ہیں، یہ خطوط آتے ہیں، ان میں صرف مہینہ لکھا رہتا ہے۔ ہمارے پاس ابھی آیا شعبان لکھا ہوا، 5 شعبان یا 9 شعبان جو بھی، تو یہ نہیں پتہ چلے گا بعد کے دنوں میں جب اس سے کچھ حساب کتاب لگانا ہوگا کہ یہ کس سال کا تھا، اس شعبان کا تھا، پچھلے شعبان کا تھا، یا اس سے پہلے والے شعبان کا تھا، کب کا تھا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اسلامی سال کا تعین کیا جائے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کا تعین ہوا، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ اس اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا جو فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کی فضیلتیں بیان کی گئیں ابھی، اور جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، بس یہی اس کی فضیلت ہے، یہی محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ جو آج کے زمانے میں آج 5 تاریخ ہے محرم کی، اور 5 دنوں کے بعد بلکہ آج ہی 1 تاریخ سے جو خرافات ہماری قوموں ہماری صفوں میں شروع ہو جاتا ہے، ہم مسلمانوں میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسلام میں، نہ وہ دین ہے نہ وہ اسلام ہے، حتیٰ کہ جو اسلامی تاریخ کا تعین کیا گیا تھا وہ صرف حساب کتاب کے لیے عمر فاروق کے زمانے میں، وہ بھی کوئی دین نہیں تھا، وہ ضرورت کے لیے صرف حساب کتاب کے لیے، اور ہر جگہ پر حکومت میں اور کورٹ میں کچہری میں ہر جگہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اس لیے ضرورت کے تحت اس سال کا ایجاد ہوا۔ یہ دین نہیں تھا، اور نہ کوئی چیز دین ہو سکتی ہے۔
جو آج لوگ کر رہے ہیں وہ خرافات ہیں، وہ بدعات ہیں۔ جو بیان کیا گیا حدیثوں سے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، وہی دین ہے اور وہی فضیلت ہے اس محرم الحرام کے مہینے کی، کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نفلی روزے رکھیں اور عاشورہ کا روزہ رکھیں، اس میں مخالفت کریں یہودیوں کی، 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ محرم الحرام کے مہینے میں نفلی روزہ رکھیں۔ یہ فضیلت ہے، اور یہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہی حقیقت ہے اس مہینے کی، محرم الحرام کے مہینے کی، کہ یہ سال اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے، عاشورہ کی روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ 1 سال پچھلے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بس اس کے علاوہ اگر مسلمان اس مہینے میں کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، بدعات کا، خرافات کا، تعزیہ داری کا، نوحہ کا، تو وہ گمراہی پر ہے، وہ بدعات پہ ہے، وہ خرافات پہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی حجۃ الوداع میں، آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اپنی زندگی کے کر رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں زندگی کے یہ آیت حجۃ الوداع کے میدان میں جب حج کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی عرفات اور منی میں، تو وہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل کر دیا گیا، اور اسلام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا دنیا والوں کے لیے۔ اسلام ہی دنیا کا واحد دین ہوگا جو دین برحق ہے، جو اللہ کا دین ہے، جس سے اللہ خوش ہوگا، دنیا والے اختیار کریں گے اس دین کو۔ تو یہ دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے راستے پر نہیں ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی وہ نئی چیز، اس کا کہیں شمار اسلام میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ خرافات ہیں، وہ بدعات ہیں، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہ چیزیں، یہ خرافات، یہ بدعات ہم مسلمانوں کو جہنم میں لے جائیں گی، اللہ سے قریب نہیں کریں گی۔ یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی مسلمان یاد کریں کہ من لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا جو اپنے گالوں کو پیٹے۔ گال پیٹنے کا مطلب اکثر جب کوئی نوحہ کرتا ہے، جب کوئی پیٹتا ہے اپنے جسم کو، تو وہ پہلے گال سے شروع کرتا ہے، اپنے چہرے پہ مارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چہرے کو پیٹے اپنے، اب وہ سر کو بھی پیٹے، سینے کو بھی پیٹے، پیٹھ کو بھی پیٹے، تو بھی اسی حکم میں ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو مارا پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، کپڑوں کو پھاڑا، اور جس نے جاہلیت کے نعرے لگائے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جن لوگوں نے اس محرم الحرام کے مہینے کو، بابرکت مہینے کو، خرافات اور بدعات والا مہینہ بنا دیا، جنہوں نے اس عظمت والے، اس حرمت والے مہینے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، خرافات کی طرف، تعزیہ داری کی طرف، نوحہ کی طرف، وہ سن 61 میں جو واقعہ جو ہے نمودار ہوتا ہے، سن
61 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سالوں کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی کی وفات کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ اس کے 40 سالوں کے بعد سن 61 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوتی ہے کربلا کے میدان میں۔ اس واقعے سے جوڑ کر کے لوگوں نے خرافات دین میں پیدا کیا، لیکن ایک بات سن لو کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک دین تھا۔ آپ کے بعد دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی، کوئی خرافات نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ نوحہ خوانی، یہ تعزیہ داری، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ 10 عاشورہ کو جو خرافات لوگ کرتے ہیں، شبیلے لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ڈیگے چڑھاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، حل لہا من اصل، کہا کہ اس کا کوئی اصل ہے اسلام سے، حدیثوں سے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ دین میں خرافات ہیں، یہ دین میں نئی چیزیں ہیں جو ان کے چہروں پہ مار دی جائیں گی اور انہیں اللہ سے دور کریں گی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنا ہوگا اور یہ محرم الحرام کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، یہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، خرافاتیوں کو راہ راست پہ لانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام والا بنائے، ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں حق والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں سچے راستے پہ چلنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔